السلام علیکم، میں ہوں جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ۔ یہ ویڈیو دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے یعنی شام کو ایک ویڈیو ریکارڈ کی جس میں اور طیب بلوچ ہم نے ڈسکشن کی ایک عمران خان کی رہائی کے لیے ممکنہ جو مارچ کی تیاریاں یا احتجاج کی تیاریاں خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہیں، یہ احتجاج کیوں کامیاب نہیں ہوگا، ایک تو اس حصے کو ڈسکس کیا، اور دوسرا ہمارا جو ڈسکشن کا موضوع تھا وہ تھا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر نسیم شاہ کی جانب سے متنازعہ ٹویٹ سے متعلق۔ اب جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر چکے تو پھر اس کے بعد ایک اپڈیٹ آئی، اور اس میں نسیم شاہ جو ہیں ان کو جرمانہ عائد کیا گیا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ یہ ویڈیو آپ کو دو حصوں میں معلوم ہوگی۔ تو آپ ذرا سن لیں پہلے ہم نے کیا ڈسکشن کی، اور پھر اس کے بعد جو نسیم شاہ کو جرمانہ عائد کیا گیا ہے اس کے اوپر، اس کی تفصیل جو ہے وہ پھر میں آخر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ دو موضوعات جس کے اوپر بات کریں گے، اور طیب بلوچ بھی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سہیل آفریدی کی قیادت میں ایک احتجاجی مہم چلانے کے لیے پر تول رہی ہے۔ یہ مہم کیا کامیاب ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، اس کے جو موجودہ صورتحال اور بالخصوص بین الاقوامی جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اس پہ حالات کے تناظر میں پاکستان کے اندر اس کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا، کیا یہ کامیابی پی ٹی آئی کو ملے گی نہیں ملے گی، اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ اور دوسرا ایک خبر ہے چھوٹی سی، اور وہ نسیم شاہ جو فاسٹ بالر ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے، ان کے ایک متنازع ٹویٹ کے حوالے سے بہت زیادہ چیزیں چل رہی تھیں، گردش کر رہی تھی، تو اس حوالے سے ایک اہم معلومات ہم تک پہنچی ہے جس پہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ ٹویٹ کیا گیا، اس کے پیچھے کون تھا، اور پی سی بی میں جو فاسٹ بالر ہیں وہ اب کیا موقف اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ تو دونوں موضوعات پر تفصیل سے بات کرنے سے پہلے ایک آپ سے گزارش ضرور ہوگی کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو یہ بلوچ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج میں جنگ اخبار میں نے پڑھا ہے، اس میں انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری ہے جس پہ انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ یہ جو رہائی فورس کا جو لفظ ہے یا جو رہائی فورس ہے، اس سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ودرا کر گئی ہے۔ وہیں پہ خبر یہی آ رہی ہے جی کہ کوئی ممبرشپ کی جا رہی ہے، مہم کی جا جس میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ایک رہائی کے لیے جو ہے وہ کچھ کوششیں کی جائیں گی عمران خان کے حوالے سے۔ تو آپ اس پوری صورتحال کو کیسا دیکھتے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب پورا خطہ مشرق وسطیٰ میں ہم دیکھ رہے ہیں جنگ کی لپیٹ میں ہے، اس پہ پاکستان کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے، ٹاکس ہو رہی ہیں جہاں پہ وزرائے خارجہ آ رہے ہیں، تو کیا نقطہ نظر ہے آپ کا اس کے اوپر؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ جو رہائی فورس انہوں نے بنائی وہ اس کا نام ہی متنازع تھا، کیونکہ اس کو تشبیہ دی جا رہی تھی مکتی بانی، ایک جو جس طریقے سے بنگلہ دیش میں ترتیب چلی تھی، یاد ہوگا آپ کو، تحریک تھی، اس تحریک سے شاید اس وجہ سے انہوں نے اس رہائی فورس، چونکہ فورس کا نام آ گیا تو وہ ایک تشدد، اشتعال یا ایک جنگ و جدل کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے اس وجہ سے ایک نام تبدیل کیا ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا جب رہائی فورس کا اعلان کیا اور وہ ممبرشپ کا جب آغاز کیا حال ہی میں، وہ برسٹر گور بھی تھے چیئرمین، وہ کنٹینر پہ، اور سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، تو ایک سوال نے جنم لیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ یہ یوتھ کو اس میں انٹر کر رہے ہیں نا، اب یوتھ کے لیے نہ ہی نوکریاں دے رہے ہیں، یوتھ کے لیے نہ ہی ایجوکیشن ہے، یوتھ کے لیے نہ ہی صحت ہے، اور ان سب چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ایک یہ سٹنٹ کھیلا ہے، اور یہ یوتھ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ایک اب موجودہ جو صورتحال ہے خطے کی اور پاکستان کی، اس کے اندر کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ کوئی موومنٹ چلے، کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ چلے، تحریک چلے، اور جو ایک انڈیویجول کے گرد گھومتی ہو، جس کا منبع، جس کا مقصد آبجیکٹو ہو کہ قیدی نمبر 804 کو ڈیالہ جیل سے باہر آ کے کھڑا کرنا ہے۔ پہلی بات ہے جہاں سے تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں جو کولیکٹیو وزڈم پہ چلتی ہیں، انڈیویجول پہ نہیں۔ تحریک وہ کامیاب ہوتی ہے جو ایٹ دی لارج، پبلک ایٹ دی لارج کو ساتھ لے کر چلے، جو ایک نظریے کے تحت۔ تو ان کا نظریہ ہے ایک شخص کی جو ہے رہائی، فرد واحد کی۔ جب فرد واحد کے لیے جب قانون نہیں بن سکتا، تحریکیں بھی نہیں چلتی، اور یہ دنیا میں کبھی کسی فرد واحد کے لیے اس طرح کی تحریک نہیں چلی۔
ٹھیک، تو اس وجہ سے یہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ دوسرا، اب آ جاتے ہیں کہ موجودہ سچویشن میں کیونکہ تحریک انصاف کی جانب سے جو کہا جا رہا تھا کہ اپریل کا مہینہ ہے، اس میں جو ہے وہ تحریک چلائی جائے گی، اور وہ ایک کہا گیا، کچھ نے تصاویریں بھی شیئر کی تھی کہ ایک کنٹینر کی آزادی یا موت، اور یہ وہ سہیل افریدی لیڈ کر کے لے کے آئیں گے اور سارا کچھ ہوگا۔ اس سینیریو میں آپ دیکھیں کہ اب موجودہ سچویشن کیا ہے۔ موجودہ سچویشن میں دو چیزیں ہیں، ہمیں عوامل کو دیکھنا ہے۔ ایک، مہنگائی ہوگی، غربت ہوگی، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، انرجی کرائسس ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، جب پیٹرول جو ہے اتنا مہنگا ہو رہا ہے، تو اس میں کیا یہ اس تحریک کے لیے عوامی سینٹیمنٹس کو لے کے آ سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جب ہم دیکھتے ہیں، یا لوگ باہر نکال یا سکتے لوگ ہیں، باہر نکال سکتے ہیں، جب ہم لوگ باہر نکالنے کی بات کرتے ہیں تو ہم اگر دیکھیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نہیں نکال پائے گی۔ کیوں؟ پی ٹی آئی جو ہے اس سے عوام، دیکھیں اب یہ سوشل میڈیا کی پارٹی رہ گئی ہے، آپ کو سوشل میڈیا پہ ادھر ان کا نریٹو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جب ہم پریکٹیکلی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ جب علیمہ خانم 10,000 کا جو ہے وہ فگر کہتی ہے کہ 10,000 بندے آنے چاہیے اڈیالہ جیل کے باہر، اور یہ وہ ان کی ہر ممکن اٹیمپٹ ہے، ہر منگل کو یہ اٹیمپٹ ہوتی ہے، لیکن 150-200 سے اوپر بندہ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے عوام نہیں آتی اب ان میں، ٹھیک ہے، ایک ریزن۔ دوسری یہ ہے کہ اس مہنگائی بے روزگاری کو سامنے بھی رکھ کر عوام نے ان سے ناتا توڑ لیا۔ ہاں، عوام کو پتہ ہے کہ یہ مہنگائی کے لیے نہیں نکلیں گے، یہ بے روزگاری کے لیے بھی نہیں نکلیں گے، جو میں نے شروع میں تحریک کی بات کی، اصل ایشوز یہ ہیں، اصل ایشوز یہ ہیں، یہ نکلیں گے قیدی نمبر 804 کے لیے، اس کے لیے، اور پھر یہ جب روڈ پہ آ جاتے ہیں تو ان کا وتیرہ کیا ہوتا ہے؟ جلاؤ، گھراؤ، فتنہ، انتشار۔ تو اس وجہ سے کوئی بھی باشعور شہری پاکستان کا، وہ مہنگائی سے بھی تنگ ہو، کسی چیز سے بھی تنگ ہو، وہ ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ وہ کہے گا کہ میں یہ تو ملٹری انسٹالیشن پہ حملے کر دیتے ہیں، یہ تو ریاستی اداروں پہ حملے کر دیتے ہیں، اس وجہ سے یہ مجھے کامیاب ہوتی ہوئی نظر جو ہے وہ نہیں آ رہی، یہ ریجیکٹ ہو جائے گی۔ اب دوسرا یہ ہے کہ خطے کی بھی اگر آپ سچویشن پہ اب آ جاتے ہیں، انٹرنل ہو گیا خطے میں، آپ مجھے بتائیں کہ ایران کے اندر جو ہے وہ رضا پہلوی نے پروٹیسٹ کرائے، پیچھے اسرائیل تھا، امریکہ تھا، ایک رجیم چینج کیا، ایفرٹ جنگ سے پہلے رجیم چینج کی ایفرٹ کی گئی، لیکن ایرانیوں نے اس پہ کور اپ کر لیا۔ اب جب خطے کی بات ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں، کبھی بنگلہ دیش کی مثال دیتے ہیں، کبھی نیپال کی مثال دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو یہی دو ممالک ہیں نا جہاں پہ ایک تحریک یا جنریشن زی کا ایک ایلیمنٹ سمجھے کہ انہوں نے ایک کامیاب وہ، کبھی بنگلہ دیش، کبھی نیپال، ہاں کبھی کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے وہ طریقے چلا کے حکومتیں بھی بدلی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ ہے تو ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہوا ایران، ایران کے اندر یہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکی، رجیم چینج کی، اور یہ ایفرٹ ختم ہو گئی۔ تو جب پہلوی کامیاب نہیں ہو سکا تو کیا اڈیالوی کامیاب ہو پائے گا؟ اچھا، پہلوی اور اڈیالوی میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، رضا شاہ پہلوی کہتے ہیں پاکستان کو، ایران کو جو ہے اس کے ایسٹس ہم نہیں بنائیں گے، نیوکلیر ایسٹس، ہم ڈی نیوکلرائزیشن کی پالیسی، یہاں پہ ہمارے اڈیالوی صاحب کی بھی ڈی نیوکلرائزیشن کی پالیسی ہے، اور بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان لنک اپ تو ہے، لیکن پھر کہیں یہ نہ ہو، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ جیسے ایرانیوں نے پھر ان لوگوں سے نمٹا ہے، پھر پاکستانیوں کو بھی ان احتجاجوں سے اس طریقے سے نہ نمٹنا پڑے۔ چلیں یہ آپ کا ویو اور جو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو احتجاجی تحریک، اور اس حوالے سے ظاہر بات ہے تو یہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کریک ڈاؤن مقدمات کا معاملہ، اور پھر اس کے اوپر یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے کہ بہت سارے ایسے مواقع آئے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کارکنوں کے لیے اس طرح سے قانونی مدد نہیں کی جس طرح سے کرنی چاہیے تھی۔ اچھا، نسیم شاہ کے حوالے سے جو فاسٹ بالر ہیں، کرکٹر ہیں، ان کے حوالے سے ایک خبر جو ہے وہ معلوم ہوئی ہے۔ خبر کچھ یوں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک متنازع ٹویٹ انہوں نے کیا جس کے اوپر پی سی بی نے ان کو نوٹس بھی جاری کیا ہے، اور وہ جس پہ انہوں نے مریم نواز کے حوالے سے کہا جی کہ یہ جس طرح کا پروٹوکول جو ہے وہ ان کو دیا جا رہا ہے، کوئین آف لارڈس کا، کوئین آف لارڈس کے حوالے سے بات کی، تو بہت زیادہ جو ہے گو کہ سب سے پہلے تو میرے خیال میں ان کی مشکل اس وقت بڑھی جب پاکستان تحریک انصاف کے کارکن یا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو ویلاگرز ہیں، انہوں نے جب نسیم شاہ کو سپورٹ کرنا شروع کر ہیرو دیا بنانے کی تو کوشش بس کی، اسی وقت مجھے سمجھ لگ گئی تھی ان کہ کی یہ سختی بیچارے آ گئی، پھنس گئے ہیں۔ وہ ہمارے پوزیشن میں بھی کچھ یہی ہوا نا جی۔ صحیح ہے۔ اچھا، دوسرا معلوم یہ ہوا ہے کہ جو نسیم شاہ کے مینیجر تھے نا، جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ ساری چیزیں دیکھتے تھے، صحیح ہے، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ ٹویٹ جو ہے انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے ٹویٹ کرنا تھا اپنے اکاؤنٹ سے، لیکن وہ ٹویٹر اکاؤنٹ سوئچ کرنا بھول گئے،
صحیح ہے. اور نسیم شاہ کے اکاؤنٹ سے وہ ہو گیا. ایک تو یہ معلومات آ رہی ہے. تو فوری ڈیلیٹ بھی کیا جا اچھا، سکتا تھا اب بعد میں. دوسری بات یہ ہے، یہی وہ سوال ہے جس کے اوپر میں آؤں گا. دوسری بات کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پی سی بی کی میں جو جواب جمع کروایا جائے گا اس میں بہرحال دوسرا موقف اختیار کیا جائے گا. اس میں موقف یہ اختیار کیا جائے گا کہ جناب ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک ہو گیا ہے. تو اب جب یہ اکاؤنٹ ہیک والی بات ہے تو اس کے اوپر ایک جو سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں کوشچن یہ اٹھا رہے ہیں کہ ایک اکاؤنٹ اگر ہیک ہو جائے تو چند منٹوں میں دوبارہ وہ بحال نہیں ہوتا، دوبارہ ریکور نہیں ہوتا. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک تو جو مینیجر کے خلاف جو کچھ کارروائی کرنی تھی یا ہونی تھی وہ خود ہی نسیم شاہ نے ہی کوئی ایکشن لینا ہے یا لیا جا چکا ہے. اس کے انٹرنل میں وہ ان کا اپنا ایک ایشو ہے. وہیں پہ دوسری جانب کہ اگر یہی صورتحال اگر پبلک میں اگر بیان کر دی جاتی تو یہ درست تھا. اور ظاہر بات ہے کیونکہ جو کھیل کے میدان ہے اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی اس کو سیاست کے لیے جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو یہ کچھ انفارمیشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ پی سی بی جو ہے وہ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے لے کے چلتا ہے. لیکن یہ کہانی بہرحال کہ جی اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں اکاؤنٹ ہے، چلو اگر ہم لمحے بھر کو مان بھی لیں کہ اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے. میں سوشل میڈیا پہ ایک فوٹیج دیکھ رہا تھا جس میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف جو ہے وہ پاکستانی کرکٹر سے ہاتھ ملا رہے تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں اس موصوف نسیم شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے چہرہ ہی سائڈ پہ کر لیا تھا اور ناگوار اس کے چہرے سے نظر آ رہا ہے کہ وہ ناگواری کا اظہار کر رہا ہے شاید، یعنی کہ اس کا مائنڈ یہ ہے کہ یہ وہی والا جو پی ٹی آئی والے نے دیا ہوا کہ فرام 47 کا پی ایم ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کے اس تاثرات بتا رہے تھے. ایک چیز یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا تو اس کا بھی تو ثبوت مل جاتا ہے نا. دیکھیں آج کل ٹیکنالوجی ہے نا، ٹیکنالوجی سے بھئی اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تو وہ آڈٹ یا فرانزک آڈٹ آپ کہیں یا فرانزک انالیسس کریں یا فرانزک پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے ہیک ہوا، کدھر سے ہوا، ڈی او ڈی کوئی نہ کوئی رپورٹ ہوتی ہوگی نا، چیزیں ہیں. تو یہاں پہ تو ایسی چیز ہے نہیں. ایک ای میل آ جاتی ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو چکا ہے. کچھ بھی ایسا ہو وہ بھی سچ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو سٹوری پھر وہ والی جو پہلی سٹوری ہے اس میں تو جان لگتی ہے کہ اس کا مینیجر جو ہے وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ مینیجر جو ہے وہ سوئچ آف کرنا بھول گیا ہو. لیکن بات یہ ہے کہ جب ان کو احساس ہو گیا، ادراک ہو گیا تو یہ فل فور آتے اپنا ایک ویڈیو پیغام دے دیتے. دیکھیں جی میرا یہ نہیں تھا اور یہ ریزن ہو گئی تھی، میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میرا جو کرکٹرز کو تو کہا گیا ہے، ان کا میرے خیال میں قانونی ریسٹرکشن بھی ہے کہ آپ سیاست میں جی وہ باقاعدہ جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں لکھا ہوتا ہے. تو کیونکہ یہ جو کھیل سے وابستہ جو ہمارے کھلاڑی ہیں نا وہ بیسیکلی ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کو. بالکل. تو اس لیے ان کے بارے میں یہ اس طرح کی دیکھیں اب ایک کھلاڑی ہے نا، یہ پاکستان میں پولیٹیکلی تو پولرائزیشن ہے. ایک کھلاڑی ہے نا اس کو تو سوسائٹی کا ہر بندہ اور ہر پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھنے والا سپورٹ کر رہا ہوتا ہے جب وہ انٹرنیشنلی پاکستان کے لیے جب وہ میدان میں ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو دیکھیں اس معاملے پہ جو ہے وہ پی سی بی کیا کرتے ہیں. بہرحال جو آپ نے منہ موڑنے والی ویڈیو کی بات کی تو مجھے یاد آ رہا ہے، ہم میرے اور آپ کے مشترکہ دوست ہیں خالد تاج صاحب، بالکل وکیل ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اس پہ انہوں نے کہا کہ ان کے گھر کے میں جو جھنڈا ہے جو آبائی گھر ہے وہ تو جے یو آئی فے کا ہے. تو یہ بہرحال ان کا جو ہے دیکھیں وہ اس میں تو ایک ریزن ہے نا، اس میں ایک ریزن ہے. ہم نے بہت سارا دیکھا. دیکھیں والدین جو ہے نا، یہ جو پی ٹی آئی والا کلٹ ہے نا، یہ جو نوجوان ہیں یہ اپنے والدین اور ان کے سے بالکل مڑے ہوئے ہیں. ان کے والدین یا تو پی پی میں ہوں گے یا نون میں ہوتے ہیں، موسٹلی یہی ہوتا ہے. لیکن یہ جو جنریشن ہے یہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. تو اس میں اب وہ یہ کہہ دینا کہ ان کے ہاں دیکھیں ان کے والدین کا، اس کے والد کا خصوصی طور پہ تعلق ہوگا تو جمعیت علماء اسلام سے جو جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، عقیدت بھی ہوگی، ان کی پارٹی میں شامل بھی ہوں گے. لیکن یہ موصوف جو ہے یہ دیکھیں اگر یہ جے یو آئی فیس سے ہوتے تو یہ منہ سوپ بھی تو نہ موڑتے اور وہ تاثر بھی نہ دیتے. تو پورے سکاڈ کے اندر یہ وحد تھا جس نے ناگواری کا اظہار کیا تھا پی ایم سے ملتے ہوئے. چلیں دیکھیں اس معاملے پہ جو ہے وہ کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. جواب اب اس کے بعد کی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایک پریس ریلیز لاہور سے جاری ہوئی اور اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے نسیم شاہ کے سینٹرل کانٹریکٹ کی مختلف شقوں اور پی سی بی سوشل میڈیا گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی سے متعلق جو انضباطی کمیٹی ہے اس نے اپنی کارروائی کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے. پی سی بی نے 27 مارچ 2026 کو ایک شوکاز نوٹس جاری کیا تھا جس میں
خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی گئی تھی اور نسیم شاہ سے اس کا جواب طلب کیا گیا تھا۔ نسیم شاہ کا جواب موصول ہونے اور اس کے جائزے کے بعد 30 مارچ 2026 کو 3 رکنی ڈسپلنری یا انضباطی کمیٹی نے پرسنل ہیئرنگ کی، یعنی ان کو جو ذاتی سماعت ہے وہ کی۔ سماعت اور نسیم شاہ کے جوابات کی جانچ پڑتال کے بعد کمیٹی نے یہ فیصلے کیے ہیں۔ نمبر 1، نسیم شاہ کی جانب سے غیر مشروط معافی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں سینٹرل کانٹریکٹ کی مختلف شقوں کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا ہے اور ان پر 2 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ نسیم شاہ نے اپنے سوشل میڈیا ایڈوائزر کو پہلے ہی فارغ کر دیا ہے، جنہیں اب پی سی بی کی جانب سے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا اور وہ پی سی بی کے زیر اثر کسی بھی کھلاڑی کے ساتھ منسلک نہیں ہو سکیں گے۔ پی سی بی پیشہ ورانہ معیار، معاہدے کی ذمہ داریوں اور کھیل کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ تو جیسا ہم نے ڈسکشن میں میں نے اور طیب بلوچ نے ہم ڈسکشن میں یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ یہ جو مینیجر ہیں یا جو میڈیا ایڈوائزر ہے نسیم شاہ، یہ اصل میں ان کی طرف سے کیا گیا متنازعہ ٹویٹ تھا، جس کی وجہ سے جو امبیرسمنٹ ہے وہ نسیم شاہ کو بھگتنی پڑی۔ دوسری بات، نسیم شاہ نے جو ہے وہ غیر مشروط معافی مانگی ہے۔ اب اگر ہم لیگلی یا کورٹس کی لیول کے اوپر دیکھیں تو غیر مشروط معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جرم کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے عدالت کے رحم و کرم کے اوپر خود کو چھوڑتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اس سے مراد یہی لیا جائے گا کہ یہ جو غلطی ہے اس کو تسلیم کیا ہے نسیم شاہ کی جانب سے، تو اس لیے جو ہے وہ یہ کیا گیا ہے، یہ سارا عمل آگے بڑھایا گیا ہے۔ اور جو میڈیا ایڈوائزر ہے ان کو بھی نہ صرف بلیک لسٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بلکہ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو پہلے ہی جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا ہے۔ اب جرمانے کے حوالے سے دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیا جرمانے کی ادائیگی ہوتی ہے یا وہ کسی سٹیج کے اوپر معاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس حوالے سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ اب یہ فیصلہ جو ہے وہ پی سی بی کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ تو یہ کچھ اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔